ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بات چل رہی تھی اللہ کے ذکر کی، قرآن پڑھنے کی، خاص طور پر اس مبارک اور مقدس مہینے کے دن اور رات کو اللہ کی عبادت، اس کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے لگانی۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت اپنا اثر رکھتا ہے اور اپنے اندر اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر قرآن کی تلاوت، خاص طریقے پر اس کا تعلق رمضان کے اس مہینے کے شب و روز سے رکھتے ہیں، اور خاص طریقے پر آخری عشرے میں تو کمر کس لیا کرتے ہیں، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ چیز اپنی جگہ پر درست ہے۔ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دن رات میں، جس میں اللہ نے قرآن کو جس مہینے کے اندر اتارا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا تعلق اس ماہ مبارک سے، شب و روز سے بہت زیادہ ہے۔ یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر ایسا اثر کہ ذکر کرنے والا ذکر میں کامیاب ہو جائے، اللہ کی محبت دل و دماغ میں سما جائے، یہ وصف، یہ صفت پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، پھر اس ذکر کے نتیجے میں اللہ کی محبت، جو ذکر اللہ کا اصل مقصود ہے، وہ حاصل ہو جانا، اس کی بنیاد کیا ہے؟
یہ صرف ایک ذکر نہیں ہے، اللہ اللہ کہنے کی نہیں ہے، ہر وہ ذکر، ہر وہ یاد جو اللہ کا بندہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، اس میں کامیابی ملے کیسے آدمی کو؟ بنیاد کیا ہے اس کی؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں تو رات دن لگا رہتا ہوں، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ زندگی گزار دی اللہ اللہ کہتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، لیکن اللہ کی محبت دل میں نہیں بیٹھتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے میں کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ وہ کون سا ہنر ہے اور وہ بنیاد کون سی ہے جس کے بغیر ذکر کرنے والے کو ذکر کی چاشنی، ذکر کا مزہ، اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانا، رونا، یہ میسر کیسے ہوگا؟ ہمارے اکابر صوفیاء نے، اہل اللہ نے، وہ اصل بیماری، جس بیماری کے ہوتے ہوئے کامیابی مشکل ہے، اس پر بھی انگلی رکھی ہے کہ یہ بنیاد ہے کسی چیز کی۔ قرآن اتنا پڑھتا ہے آدمی، کیوں نہیں محبت پیدا ہوتی؟ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، کیوں محبت پیدا نہیں ہوتی؟ اللہ اللہ کی تسبیح رات اور دن کرتا رہتا ہے، اللہ کی عنایت توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس کے اسباب ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہر ذکر، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے نفی اور اثبات، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی اللہ نہیں، یا اللہ اللہ کی ضرب ہے، یا اللہ ہے، نماز کا پڑھنا ہے، سب کچھ ہے، اگر دل ہے تو لگتا نہیں۔ کسی بھی عبادت کی چاشنی اور لذت دل و دماغ میں بیٹھنا، آدمی کا دل لگ رہا ہے کہ وہ اپنے اوقات سے ادھر ادھر ہو کرتے اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، بغیر عبادت کیے دل میں چاشنی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ آدمی ذکر کرے، مجبور ہے کہ طبیعت اس کو اسی پر آمادہ کر رہی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ آدمی مجبور ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی بنیاد ہے، اس پر غور کیجئے، جس کو سہیل تستری اور دوسرے لوگ لکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بنیاد اللہ کے ذکر کا دل و دماغ کے اندر بس جانا، سب سے بنیادی چیز ہے کسب حلال، رزق حلال۔ جس زبان کو ہلا رہا ہے اللہ اللہ کہہ کر کے، اس زبان میں طاقت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟
حلال کھا کے بنی ہے طاقت یا حرام کھا کر کے بنی ہے؟ جن ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے بھیک مانگ رہا، ان ہاتھوں میں طاقت حلال سے بنی حرام سے بنی؟ نماز کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ سب طاقتیں تیرے اندر بنی کہاں سے بنی؟ تیری روزی حلال ہے حرام ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی پہنچ گیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہو۔ اللہ اللہ کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ جس کی قیمت آج مسلمان کے دل کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہاں سے لے رہا ہے، کس سے لے رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کوئی مل رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے۔ وہ جو پیٹ میں جا رہا ہے اس کے نتائج اور اس کے اثرات جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے۔ اور وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت، یہ سمجھنا کہ میرا مرنا اور جینا اسی لیے ہے، یہ تبھی پیدا ہوگی جب کہ رزق حلال ہے۔ اگر آدمی کی کمائی میں کچھ بھی ملاوٹ ہے حرام کی تو اس اللہ کے ذکر کا اثر، ذکر اللہ کی تڑپ، اللہ کی محبت، یہ اثرات اس کے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک تفصیل کی چیز ہے جو میں نے کہی، ورنہ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ذکر کا فائدہ جبھی ہوگا جب شرط اولی، پہلی شرط ہے ذکر اللہ کی، فائدے کی، قرآن کی اتباع۔ اس کا مطلب یہی ہے، بنیادی چیز اتباع قرآن کی یہ ہے کہ قرآن جس کو حلال کہتا ہے اس کو حلال مان اور اللہ کا ذکر کر، قرآن جس کو حرام کہتا ہے اپنی زندگی کے لیے اسے حرام بنا لے اور اللہ کا ذکر۔ اگر شبہہ ہے اس سے دور بھاگ جا۔ اللہ سے تعلق اور کسب حرام جو چیزیں جمع نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ کو مقبول دعا والا بنا دیجیے، دعا کر دیجیے میرے لیے کہ میں مقبول دعاؤں والا بن جاؤں۔ کیا مطلب ہے؟
اللہ سنتا ہے میری دعا کے اندر ایسی قبولیت عطا فرما دے کہ میں جو اللہ سے مانگوں میری دعا کو قبول کر دے. ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کے لیے دعا نہیں کی. یہ مطلب نہیں کہ دعا نہیں کی، اس وقت جب وہ مانگ رہے ہیں دعا نہیں کی، بلکہ مقبول دعاؤں والا بنے کیسے اس کا طریقہ بتایا. تم بننا چاہتے ہو، جو طریقہ میں بتاتا ہوں اس طریقے کو اپنا لو، بن جاؤ گے. تم ہی نہیں، مدینہ منورہ کا آدمی نہیں، دنیا میں کہیں کا بھی بسنے والا، آج ہی نہیں کبھی بھی کتنے ہی ہزار سال کے بعد آنے والا، میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کو اپنا لے، مقبول دعا والا بن جائے گا. یہ عجیب و غریب چیز ہے. ایک لفظ کے اندر بتایا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مقبول دعا والا بن جاؤں. اللہ کا نبی فرماتا ہے سعد مقبول دعا والے بننا چاہتے ہو یہ لو نسخہ، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. اپنی روزی کو حلال کر لے، مستجاب الدعوہ بن جائے گا. پیٹ میں جو جائے حلال جائے، حرام سے اپنے آپ کو بچا. جب تیرا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہو جائے گا، تیرے پیٹ میں حرام جائے گا نہیں، حلال ہی جائے گا. پیٹ سے پتھر باندھ لے گا لیکن حرام پیٹ میں نہیں جانے دے گا. تو تیرا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہو جائے گا، جو مانگے گا تجھے وہ ملے گا. قرآن کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، جو کچھ دنیا میں ہے، زمین میں ہے، سب تمہارے ہی لیے ہم نے پیدا کیا ہے. کھاؤ، خوب کھاؤ، لیکن حلال کو کھاؤ، حرام کو. یہی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا. اگر شبہ ہے حرام کا الگ کرنا، جتنے لوگ مقبول دعا والے ہیں، جن کے دل میں اللہ نے اپنی محبت پیدا کی ہے، خوف خدا ہے دل کے اندر، ایسے ہی ملیں گے. حرام کا اگر خیال اور شبہ بھی ہے اس سے دور ہے. حلال ہی کہتے ہیں. مشہور تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہ یہ مقبول دعا والے ہیں. جس آدمی کا کام نہ چلتا ہو، ان
ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان سے درخواست کریں دعا کی، مقبول ہوگی دعا تمہارے ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑے دبدبے کے آدمی تھے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر راستے سے عمر آ رہے ہیں اور شیطان اس راستے پہ ہو، چل نہیں سکتا، راستہ کاٹ کے چلا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات کے اوپر حضرت سعد سے کچھ کہا سنی ہو گئی، حضرت سعد کو غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ عمر تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ حضرت عمر جیسا آدمی فوراً زمین پر بیٹھ گئے، کہا کہ سعد جو چاہے بدلہ لے لو، زبان مت کھولنا۔ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جو نسخہ قبولیت دعا کا بتایا ہے، سعد نے گرہ باندھ رکھی ہے۔ اللہ نے اس صفت کو پیدا فرما دیا، حرام پیٹ میں نہیں جاتا، جو مانگتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ میرے بھائی، لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کی ذکر کرتے ہیں مگر ذکر کی گرمی دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس کو اپنی دنیا پر نظر رکھنی چاہیے، کہاں پانی مر رہا ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کو قدرت ہو جائے گی اس پر اور حرام کمائی سے بچ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ کہ اپنی کمائی کو بہترین بنا لے یہ بے اثر ہو جائے، نہیں ہوتا۔ مانگے گا تو قبولیت اللہ کی طرف سے آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خوف ہے حرام کا، اس نے اپنی زندگی کو حرام سے بچایا۔ میرے بھائی، ایسا اللہ کا ذکر جس سے اللہ کے ذکر کی لذت دل میں پیدا ہو جائے، دل لگنے لگے، اس کا طریقہ یہی ہے، اور یہ قرآن میں اللہ کا بتایا ہوا اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ جہاں شبہ ہو آدمی اپنے دامن کو بچائے، یہ وہ صورت ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ خوش نصیب آدمی مستجاب الدعوات بن جائے گا، جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ نماز پڑھے گا تو مقبول ہوگی، حج کرے گا تو مقبول ہوگی، روزہ رکھے گا تو مقبول۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق اس کے پیٹ میں جو جاتا ہے وہ حلال جاتا ہے۔ وہی چیز جو حضرت سعد کو فرما گئے ہیں، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت، اپنے کھانے کو حلال کر لے، مستجاب الدعوت بن جائے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور مسلمان
سے اس کی طرف توجہ نہیں رکھتا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نہ نماز مقبول ہے، نہ حج مقبول ہے، دل کے اندر تڑپ نہیں ہے، چاشنی نہیں بنتی ہے، نہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ روتا ہے، نہ بھیک مانگتا ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا کہ تیرا کسب حلال ہو، حلال ہی ہو، اس وقت تک اللہ کی رحمت اور اس کی قبولیت بندے کے عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کمی ہے، اپنی زندگی کو اس سے بچانا چاہیے اور ان اسباب کو فراہم کرنا چاہیے جس سے رحمت خداوندی اس خوش نصیب کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس کے اثر بھی ظاہر ہوں گے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت مومن کے دل میں پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عقل حلال، رزق حلال، کسب حلال ہی عطا فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر اسی تڑپ کو پیدا فرما دے۔ اس کے بعد پھر اپنے ذکر کے ثمرات، پھل، نتائج سے اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں پیدا فرما دے اور اپنی طرف متوجہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔